ایک اچھی شاہراہ سے گزر کر آخرکار ایک کچی پگڈنڈی اختیار کرنا پڑی۔ میں اس علاقے کی جغرافیائی نوعیت سے واقفیت حاصل کر رہا تھا۔ پھر میں نے دور سے اندھیرے میں لپٹی ہوئی اس کھنڈر نما عمارت کو دیکھا۔ واقعی اس کا جائے وقوع خطرناک کہا جا سکتا تھا۔ عمارت کو دور ہی سے دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ بے حد عظیم الشان اور ہیبت ناک جگہ ہے۔ قریب پہنچ کر صورتحال مزید واضح ہو رہی تھی۔ بلند و بالا دیواریں نمی، دھوپ اور ہوا کے باعث کالا رنگ اختیار کر چکی تھی۔ جگہ جگہ اینٹوں سے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ بدنما اور خستہ اینٹیں کسی شارک مچھلی کی آنکھوں کی طرح جھانک رہی تھیں۔ قرب و جوار میں ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے جن پر ناگ پھنی کے پودے جا بجا نظر آ رہے تھے۔ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ اس علاقے میں سانپ بھی ضرور ہوں گے۔ غور سے زمین پر دیکھا جاتا تو ریت پر سانپوں کی لکیریں نمایاں نظر آتی۔ پھر ہم نے عمارت کے دروازے پر روشنی دیکھی۔ اس روشنی میں کچھ انسانی سائے نظر آ رہے تھے۔ دور سے دیکھنے والے یقینی طور پر اس ماحول کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے۔ میں نے بھی اس سلسلے میں فوراً ناصر فرازی سے سوال کر ڈالا تو وہ مسکرا کر بولا، مزہ آیا نا؟ کیسا مزہ؟ مدم روشنی میں ان لرزتے ہوئے انسانی سایوں کو دیکھ کر ان ویرانوں کی طرف نکل آنے والا کوئی بھی شخص دم دبا کر بھاگ سکتا ہے یا پھر دم دے سکتا ہے۔ ویسے دم اور دم کا فرق تمہیں سمجھ میں آیا؟ مگر یہ کیا قصہ ہے؟ قصہ نہیں، یہ اسماعیل عباسی اور اس کا ملازم شمشیر ہے۔ بھائی ظاہرہ ہے بلند و بالا عمارت سے دور ہی سے کسی نہ کسی کو آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ہماری گاڑی دیکھ لی ہوگی اور ہمارے استقبال کے لیے آ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ اس عمارت کے دروازے پر پہنچ گئے اور میں نے پہلی بار اسماعیل عباسی کو دیکھا۔ کسی قدر پستہ قامت لیکن سرخ چہرے والا یہ شخص کافی خوش مزاج معلوم ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ہم نیچے اترے وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر ہماری طرف بڑھا۔ پہلے وہ مجھ سے بغلگیر ہوا اور بولا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم جمیل ہو۔ کیوں ناصر فرازی، میرا کہنا غلط تو نہیں؟ بالکل نہیں، البتہ اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں، میرا نام اسماعیل عباسی ہے۔ عباسی نے ایک زوردار کہکا لگایا اور پھر اپنے غلام شمشیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، گاڑی تم اندر لے آؤ گے؟ جمیل صاحب، یہ میرا چھوٹا بھائی نذیر ہے اور یہ ہمارے ساتھ شمشیر جس کا عہدہ بہت بڑا ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اسی کے بل پر زندگی گزار رہے ہیں کہ بہترین کھانا پکاتا ہے، بہترین ڈرائیونگ کرتا ہے، بہترین ہاؤس کیپر ہے، ایک نڈر اور ضروریات کے وقت ایک شاندار لڑاکا جسے شاید پستول سے لے کر ٹینک تک سارے ہتھیار استعمال کرنے کا تجربہ ہے۔ ویری گڈ، زبردست بات ہے۔ یہ تو ایسا ساتھی اگر کسی کو مل جائے یہ تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ حالانکہ میں نے پہلے سوچا تھا کہ اس عمارت میں ملازموں کی ایک فوج جمع کر لوں، لیکن 4 آدمی بڑی مشکل سے گھیر گھار کر لایا تھا، پر چاروں ہی بھاگ گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی اسماعیل عباسی نے کہکا لگایا۔ وہ بہت زیادہ ہنسنے کا عادی تھا۔ بھاگ گئے؟ ہاں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ عمارت کے دوسرے مکینوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسرے مکین؟ ہاں بھائی، ایک ایسی جگہ جہاں طویل عرصے تک کوئی نہ رہا ہو، اگر کچھ لوگ بسیرا کر لیتے ہیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اور پھر یہ بات تو تم لوگ جانتے ہی ہو کہ زن اور زمین کے جھگڑے ہمیشہ ہی سے چلتے رہتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں جن لوگوں کو ڈسٹرب کیا ہے وہ ظاہر ہے ہماری آمد کو پسند تو نہیں کرتے، اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک دلچسپ جنگ کا چلنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال اس بات کو ناصر فرازی نے بڑی دلچسپی سے سنا تھا۔ پھر اس نے کہا، آپ کا مطلب ہے مسٹر اسماعیل عباسی کہ واقعی اس عمارت میں ایسا کوئی سلسلہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ ایک آسیب زدہ عمارت ہے۔ اسماعیل عباسی نے زوردار کہکا لگایا، پھر بولا، نہ گھوڑا دور ہے نہ میدان۔ میں پورے دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا کہ اس گھر میں بری روحیں رہتی ہیں، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑی پراسرار مدافعت ہو رہی ہے۔ اب یہ مدافعت انسانی ہے یا غیر انسانی، اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مدافعت تو بہرحال ہوتی ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے مسٹر اسماعیل عباسی؟ میں بتاتا ہوں۔ اچانک ہی نذیر نے درمیان میں دخل دیا اور ہم سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے تو ابھی خاموشی اختیار کر رکھی تھی، لیکن نذیر عباسی بولا، میں نے یہاں بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہیں اس مختصر وقت میں جس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے ہماری یہاں موجودگی کو ناپسند کرتا ہے۔ خیر چلو چھوڑو، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ معزز مہمانوں کو پہلے ہی مرحلے پر اس قدر خوفزدہ کر دینا ایک غیر مناسب عمل ہے۔ ناصر فرازی آپ کے بارے میں بہت سی باتیں بتا چکا ہے مسٹر جمیل۔ واقعی پراسرار واقعات میں دلچسپی کا اپنا الگ ہی مزہ ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آئیے آپ کے لیے کوئی مناسب جگہ منتخب کر دوں۔ ویسے تو رات کو ہم سب جمع ہو کر اس مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ جو کمرہ ہمارے لیے منتخب کیا گیا وہ صاف ستھرا، ٹھنڈا اور زمانہ قدیم کے فرنیچر سے آراستہ تھا۔ اس کے بارے میں ناصر فرازی نے بتایا، جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں،
یہ فرنیچر بھی پہلے موجود نہیں تھا، بلکہ اسے ایک پراسرار تہہ خانے میں سے نکالا گیا اور اس کے بعد کمروں میں اسے جگہ دی گئی ہے، اور مسٹر اسماعیل عباسی نے خود وہ تہہ خانہ دریافت کیا تھا۔ اور اس سلسلے میں کوئی تفصیلی بات تو نہیں ہوئی میری، لیکن بہرحال عمارت کا جائزہ لینے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہاں کوئی گڑبڑ ہے۔ کیا آپ کو اس سلسلے میں کوئی خاص تجربہ ہے؟ فرازی چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر ہنس کر بولا، یار مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی پراسرار روح تیرے اندر بھی داخل ہو گئی ہے۔ تیرے بات کرنے میں یہ تبدیلی مجھے واقعی کئی بار حیرت انگیز لگی ہے۔ وقت ہو گیا ہے، خاصا وقت گزر گیا، پھر بھی اتنا نہیں ہوا کہ اتنی بڑی حویلی میں تبدیلی آ جائے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ عمارت کے بھوت تجھ پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ میں ہنسنے لگا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ عمارت اپنے حلیے سے یہ آسیب زدہ معلوم ہوتی تھی۔ آسیب زدہ عمارتوں میں ایک عجیب سی نحوست چھائی ہوئی ہوتی ہے، ان کے در و دیوار روتے ہوئے لگتے ہیں، ایک ایک منظر سے عجیب و غریب احساسات جھانکتے ہیں۔ میں تو خیر پکے دل کا انسان تھا، کیونکہ جن واقعات سے میرا واسطہ پڑ چکا تھا وہ بہت ہی خوفناک تھے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص جس نے کبھی زندگی میں کوئی پراسرار واقعات اور حالات کا منہ نہ دیکھا ہو اس کمرے میں آ ہی جاتا تو یقیناً دہشت زدہ ہو جاتا۔ پراسرار اور قدیم فرنیچر جو جگہ جگہ سے ٹوٹا پھوٹا تھا، لیکن جسے استعمال کے قابل بنا لیا گیا تھا، میزیں، کرسیاں، آتش دان اور ایسے ہی دوسرے ڈیکوریشن پیس، جس میں کچھ کو زبردستی ڈیکوریشن پیس بنا دیا گیا۔ مثلاً کالنس پر رکھا ہوا ایک انسانی ہاتھ جو دور سے دیکھتے ہی کسی انسان کا کٹا ہوا ہاتھ محسوس ہوتا تھا، لیکن اصل میں اس کی انگلیوں کے درمیان ایک شمع رکھی ہوئی تھی۔ ہاتھ کے دوسرے سرے سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر یہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسماعیل عباسی بذات خود بھی اسی قسم کا انسان ہے۔ بعض لوگوں کو ایسی صورتیں پسند ہوتی ہیں جن سے خوف محسوس ہو۔ اچانک ہی ناصر فرازی باہر نکل گیا۔ میں ایک سمجھدار شخصیت کا مالک تھا۔ کچھ لمحے تک میرے دل میں خوف کا کوئی گزر نہ ہوا، البتہ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ میری نگاہ کمرے کی دوسری چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس کٹے ہوئے انسانی ہاتھ پر جا پڑی جس کی انگلیوں کے درمیان شمع رکھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہوا کہ اس ہاتھ کی انگلیاں ہل رہی ہیں۔ میں نے حیران نگاہوں سے کالنس پر رکھے ہوئے اس انسانی پنجے کو دیکھا۔ یہ حیرانی کی انتہا تھی کہ میں نے انگلیوں کو دوبارہ ہلتے ہوئے دیکھا۔ پھر اچانک ہی ہاتھ کے درمیان رکھی ہوئی شمع روشن ہو گئی اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ ایک لمحے کے لیے میں سوچتا رہا۔ شمع کا اچانک جل جانا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ رفتہ رفتہ میرے قدم آگے بڑھے اور ہاتھ کے قریب پہنچ گیا۔ تب میں نے دوسرا منظر دیکھا۔ ہاتھ کی کٹی ہوئی کلائی سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور اچھا خاصا خون جمع ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ہلتی انگلیاں ساکت ہو گئی تھیں۔ قریب سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں بلکہ واقعی ایک انسانی ہاتھ ہے جو کلائی کے پاس سے کاٹ دیا گیا ہے، لیکن اس سے ٹپکتے ہوئے خون کے قطرے، میرے خدا! میں نے انگلی سے اس خون کو چھو کر دیکھا تو گاڑھا خون میری انگلی کے پور سے لگ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچتا رہا، پھر میں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ اسی وقت ناصر فرازی میرے پیچھے سے آ گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا میں اچھل پڑا۔ جو منظر میں دیکھ رہا تھا اس کو دیکھ کر خوف کا احساس تو قدرتی بات تھی۔ ناصر فرازی مجھے کھڑا دیکھ کر میرے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے؟ اسے دیکھو، میں نے ہاتھ کے پنجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا تم سے، اسماعیل عباسی ایک کس کا وہ آدمی ہے، اسے اس طرح کی فضول چیزوں سے بہت دلچسپی ہے اور وہ انہیں نوادرات میں سے سمجھتا ہے۔ یہ کٹا ہوا انسانی ہاتھ یقینی طور پر کسی ایسی چیز سے بنا ہے جو انسان کی کھال سے مشابہت رکھتی ہے۔ میں تمہیں ایک بات کہوں، غور سے دیکھو، یہ کوئی مشابہت نہیں بلکہ یہ واقعی کٹا ہوا انسانی ہاتھ ہے، اور یہ شمع میں نے نہیں جلائی، خود بخود روشن ہو گئی ہے۔ روشن ہو گئی ہے؟ ناصر فرازی نے حیران کن لہجے میں کہا۔ ہاں تم دیکھو نا۔ میں نے رخ بدلا اور پھر دوسرے لمحے میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ شمع بجھی ہوئی تھی۔ جب موم بتی جلتی ہے اور اس کے بعد اسے بجھا دیا جاتا ہے تو لازمی طور پر اس کا ہلکا سا سفید دھواں خارج ہوتا ہے اور ایک ناگوار سی بو بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو اس وقت اس کا موم پگھلا ہوا تھا، نہ اس کی بتی میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ جلی ہوئی تھی، جبکہ میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ حقیقت تھا، اور حیرت کا دوسرا حملہ مجھ پر اس وقت ہوا جب میں نے اس ہاتھ کو دیکھا۔ یہ تو واقعی پتھر کا ہاتھ تھا جس کی انگلیاں ایک مخصوص انداز میں اٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا، ثبوت کے طور پر میں یہ خون پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنی انگلی کو دیکھا، لیکن خدا کی پناہ میری انگلی کا یہ حصہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا جمیل؟ لگتا ہے اس مکان کے آسیب تم تک پہنچ گئے ہیں۔ میں نے پھیکے انداز میں ہنس کر کہا، نہیں بس ایسے ہی، میں ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ رات کو کھانے کی میز پر شمشیر ہمیں لے کر پہنچ گیا۔ اسماعیل، نذیر وہاں موجود تھے۔ شمشیر کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ بے شک کھانا اسی نے تیار کیا تھا، لیکن وہ اس وقت کھانے کی میز پر
پر ایک معزز مہمان کی حیثیت سے موجود تھا۔ کھانے کی میز پر اسماعیل عباسی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں واقعی بڑی بے چینی سے تمہارا منتظر تھا، نہ صرف راضی صاحب اور خصوصاً جمیل صاحب کا، کیونکہ مجھے تم نے بتایا تھا کہ تم دونوں ایسے پراسرار واقعات میں بے پناہ دلچسپی رکھتے ہو۔ میری زندگی کا بہت سا حصہ تو تمہارے سامنے ہے، یہ سمجھ لو کہ اس عمارت کی خریداری بھی میں اپنی زندگی کا ایک اہم کارنامہ سمجھتا ہوں۔ بہرحال میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہاں کچھ پراسرار اور لرزہ خیز آوازیں سنی جاتی رہی ہیں۔ میری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کسی جگہ کوئی اڈا بنا رکھا ہے اور اس طرح کے پراسرار حالات پیدا کر دیے ہیں کہ کوئی دوسرا وہاں نہ ٹک سکے۔ اس بات پر میں نے خاص طور پر نظر رکھی ہے۔ کچھ سوالات درمیان میں کر سکتا ہوں مسٹر عباسی؟ تو پھر تمہیں بلایا کس لیے ہے؟ اسماعیل عباسی نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بولا، اصل میں یہی تو میں چاہتا ہوں کہ اس عمارت کے بارے میں کسی ذمہ دار اور دلیر آدمی سے تفصیلی گفتگو کروں۔ اگر اس کے لیے آپ نے میرا انتخاب کیا ہے تو آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے حکومت سے اس عمارت کی خرید و فروخت کی بات کی تو کیا اس سلسلے میں کسی رکاوٹ کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ اسماعیل عباسی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے کہا، میں نے جب متعلقہ لوگوں سے اس سلسلے میں بات چیت کی تو کچھ چہرے حیرت کی تصویر بن گئے، کچھ پر ایسے آثار نظر آئے جیسے اپنی زندگی میں کسی ہوش مند پاگل کو دیکھ رہے ہوں، اور اس میں واقعی کوئی شک بھی نہیں کہ ایسی کسی عمارت کے خریدنے کی بات دیوانگی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال کچھ لوگوں کے اپنے مفادات بھی اس خرید سے وابستہ تھے، انہوں نے میری بڑی پذیرائی کی اور عمارت کو خریدنے میں میری کافی مدد کی، اس کے لیے انہیں مالی منافع بھی حاصل ہوا اور یہ خرید مکمل ہو گئی۔ اس کے علاوہ تم دیکھ چکے ہو کہ یہاں تک آتے ہوئے قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں، اس لیے اور بھی کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ہاں، یہاں سے گزرنے والے میں نے خاص طور پر غور کیا ہے کہ کبھی اس عمارت کے قریب سے ہو کر نہیں گزرتے، گویا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ عمارت آسیب زدہ ہے اور اس کے نزدیک سے گزرنا خطرناک۔ ٹھیک اس طرح کم از کم یہ بات تو مکمل ہو گئی کہ اس عمارت کی خرید میں لوگوں کی دلچسپی کیوں تھی۔ اس کے علاوہ مسٹر اسماعیل صاحب، کیا آپ نے اس عمارت کی تاریخ معلوم کرنے کی کوشش کی؟ جہاں تک اس کی تاریخ کے معلوم کرنے کا تعلق ہے، اس کے لیے تو اب ہم کام شروع کریں گے۔ اس کے بارے میں جہاں تک میری تحقیقات کا تعلق ہے، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ 700-800 سال پرانی ہے۔ اس کی طرز تعمیر، اس کا فرنیچر اور بہت سی ایسی چیزیں جو یہاں سے مجھے دستیاب ہوئی ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ حالانکہ عمارت کا تم جائزہ لے چکے ہو، اس کا زیادہ تر حصہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے اور یہ برسوں سے ویران پڑی ہوئی ہے، لیکن اب تم اس کی یہ موجودہ شکل بھی دیکھ رہے ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے اسے صاف ستھرا کیا ہے لیکن کسی قسم کی تعمیر نہیں کرائی، اور یہ بات میں اپنے تجربے سے پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی صدیوں یہ اسی عالم میں رہ سکتی ہے اور اس کا کوئی خطرہ نہیں کہ یہ عمارت گر جائے۔ گڈ، یہ ایک دلچسپ بات ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چند لمحات کے لیے خاموشی طاری رہی، ایسا لگتا تھا کہ ہر شخص ان الفاظ کے تاثر میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر میں نے سوال کیا، عباسی صاحب، آپ تو یہاں کافی دن سے مقیم ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی یہاں کوئی ایسی بات محسوس کی؟ ہاں، میرے یہاں آنے کے تقریباً 8 دن بعد کا ذکر ہے۔ رات کے 11 یا 12 بج رہے ہوں گے، ہر طرف دہشت ناک سناٹے کو چیرنے والی وہ آواز، یوں لگتا تھا جیسے کوئی ماؤتھ آرگن بجا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ آواز بلند ہونے لگی، پھر اچانک ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اس آواز میں انسانی چیخیں شامل ہو گئیں، کربناک، اذیت ناک، جیسے کسی کو کچھ سخت اذیت دی جا رہی ہو۔ اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اٹھ کر ان آوازوں کی طرف دوڑتا، لیکن میں نے برداشت کیا۔ بہت دیر تک یہ آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ اس وقت چاروں ملازم بھی میرے پاس نہیں تھے۔ جب یہ آوازیں بند ہو گئیں تو وہ دہشت سے لرزتے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے کہ عمارت میں انسانی چیخوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی کسی کو قتل کر رہا ہو۔ ان میں سے ایک ملازم نے کچھ اور بھی عجیب و غریب باتیں بتائیں۔ وہ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ یہاں سے فاصلے پر موجود آبادی فیض پور کے کچھ باشندوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں انہیں بتائی ہیں۔ وہ کیا؟ اس بار ناصر فرازی نے سوال کیا تو اسماعیل عباسی بولا، یہ باتیں چونکہ مجھے عمارت کے خریدنے سے پہلے معلوم نہیں ہوئی تھیں، بلکہ بعد میں جب میں نے ان ملازموں کو جمع کیا تو بہت سی باتیں معلوم ہوئیں کہ تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے۔ ایک صاحب جن کا نام رحیم شاہ تھا ادھر سے گزرے، گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی، لاکھ دھکے لگائے گئے مگر گاڑی دوبارہ سٹارٹ نہ ہوئی، چنانچہ وہ رات اس عمارت میں رک گئے، لیکن دوسری صبح ان کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، رسیاں کاندھے سے باندھ کر گاڑی گھسیٹنے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ ایک اور صاحب ایک دن یہاں آ کر قیام پذیر ہوئے تھے کہ صبح کو ان کی بھی لاش یہاں سے ملی۔ ایسے کئی واقعات پیش آئے۔
میں نے ملازم کو ڈانٹا اور کہا کہ ایسی فضول باتیں کر کے دوسروں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ملازم خاموش ہو گیا تھا، لیکن میں یہ بات محسوس کر چکا تھا کہ باقی ملازموں کے چہرے خوف سے زرد پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال دن کی روشنی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے کافی دور دور کا جائزہ لیا، لیکن کہیں ایسے نقوش نہیں پائے گئے جن سے یہ اندازہ ہوتا کہ رات کو کوئی گڑبڑ ہوئی تھی۔ البتہ دوسری رات جب میرا مطلب ہے ملازم اور میں، اس وقت تک نذیر میرے پاس نہیں آیا تھا۔ بہت دیر تک آوازوں کا یا کسی اور بات کا انتظار کر کے اپنے بستروں میں پہنچ گئے کہ اچانک دور دراز کے کمروں سے سسکیوں کی آوازیں بلند ہوئیں اور پھر کوئی زور زور سے رونے لگا۔ پھر ایسے سیٹیاں بجیں جیسے کسی کو ہوشیار کیا جا رہا ہو۔ میں نے دن کی روشنی میں بندوبست کر لیا تھا اور یہ سوچ لیا تھا کہ آج یہ آوازیں بلند ہوئیں تو میں ان کا جائزہ لینے کی کوشش کروں گا۔ ملازموں میں سے صرف ایک ملازم نے میرا ساتھ دیا، باقی 3 کمرے میں گھسے رہے۔ میں نے ٹارچ اور رائفل لی اور آوازوں کا اندازہ لگاتا ہوا اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں آوازوں کا مرکز تھا۔ ملازم سہما سمٹا سا میرے ساتھ چل رہا تھا، یہاں تک میں اس کمرے کے قریب پہنچ گیا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا، اس میں تالا لگا ہوا تھا اور آوازیں اسی کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے ذہن کو سنبھالا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان آوازوں کو سننے کے بعد خاص طور پر رات کی اس بھیانک تاریکی میں اپنے دل و دماغ پر قابو رکھنا ایک مشکل کام تھا، لیکن بہرحال زندگی میں بہت سے مرحلے پیش آ چکے تھے جن میں خاصی خوفناک حالت کا وقت گزارنا پڑا تھا۔ چنانچہ میں نے خود کو سنبھالا اور اطمینان سے تالا کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ طاقتور ٹارچ کی روشنی میں نے چاروں طرف پھینکی۔ اندر قدم رکھتے ہی اچانک آوازیں بھیانک شکل اختیار کر گئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے تیز ہوائیں میرے بدن کو ٹٹول رہی ہوں۔ کتنی بار جسم میں سرسراہٹوں کا احساس ہوا۔ آوازیں اتنی تیز ہو گئیں کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے، میرا سر گھومنے لگا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس دوران میرا وہ دلیر ملازم باہر نکل گیا اور میں تنہا رہ گیا۔ بہرحال اس کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب تو ملازموں کو کسی طرح بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ خوفزدہ نہ ہوں۔ وہ ملازم جو میرے ساتھ کمرے میں گیا تھا، آپ یقین کریں کہ دوبارہ مجھے اس عمارت میں نظر نہیں آیا۔ باقی تینوں ملازم بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے کہ وہ کہاں گیا۔ اس دن سے آج تک اس کا کہیں پتہ نہیں چل سکا، لیکن رات کی تاریکی میں وہ آوازیں اب بھی اس کمرے سے آتی ہیں اور میں آج تک ان کا سراغ نہیں لگا سکا۔ اس کے بعد نذیر کو یہاں بلا لیا، باقی ملازم بھی بھاگ گئے۔ شمشیر میرا پرانا ساتھی ہے، یہ کچھ مصروف تھا جس کی وجہ سے اس وقت میرے ساتھ نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں یہ واپس آ گیا اور اب میں، نذیر اور شمشیر ایک ساتھ یہاں مقیم ہیں۔ لیکن نہایت بے چینی کے ساتھ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ پچھلے کچھ معاملات میں تم میرے ساتھ تھے اور تم نے بڑی دلچسپی کا ثبوت دیا۔ یہ الفاظ اس نے ناصر فرازی سے مخاطب ہوتے کہے تھے۔ ناصر فرازی کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے۔ اس نے کہا، گویا اب بھی ان آوازوں کو سنا جا سکتا ہے۔ اندازہ تو یہی ہے کہ یہ روزانہ آدھی رات کے بعد سورج نکلنے تک سنائی دیتی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا وقفہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان اور اس کے بعد پھر وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اندازہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے دلچسپی سے سوال کیا۔ بس کبھی سیٹیاں بجتی ہیں، کبھی باجے کی آواز سنائی دیتی ہے، پھر کبھی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ ویسے ان چیخوں میں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ ایسے شخص کے حلق سے نکلتی ہیں جسے شدید اذیت دی جا رہی ہو۔ مسٹر عباسی، آپ نے تہہ خانے سے یہ سامان نکالا ہے؟ ہاں۔ تہہ خانے میں کیا پوزیشن ہے؟ آپ نے اس کا جائزہ لیا؟ میں سمجھا نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اس کمرے کے نیچے بھی تہہ خانہ ہوگا۔ عباسی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ممکن ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں؟ نہیں، خاص طور پر نہیں دیکھا۔ دن کی روشنی میں کبھی آپ نے کمرے میں جا کر دیکھا؟ ہاں، ایسا میں نے ضرور کیا، لیکن کوئی قابل ذکر بات نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ کوئی بھی نشان نہیں ملا۔